نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کا ایک عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو ذلت اور اس پریشانی سے نکالے گا کہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور پروپیگنڈا غلط کرتے ہیں بندے کے بارے میں۔ کوئی مرد عورت جو ہے لوگوں کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے، اب وہ ڈپریشن میں آ چکا ہے، ٹینشن میں آ چکا ہے، یہ عمل کر لے، اللہ اس بہتان ذلت سے نکال بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ سرخرو بھی کرے گا اور ان مخالفین کو نشان عبرت بھی بنا دے۔ اب آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں غلط نیگیٹو کوئی بھی کمنٹس کر دیں، کوئی چیز لگا دیں اور اے آئی کے ذریعے ویڈیو پکچر لگا دیں تو لوگ کیسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں ایسے، اور خاص طور پہ خواتین کو کتنی بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ اس طرح بدنام کرنے کی لوگ کوشش کرتے، اور خواتین اور مرد اس ذلت کی وجہ سے خودکشی کی طرف چلے جاتے، ڈپریشن کی آخری حد کی طرف چلے جاتے۔ تو میں آج ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ آج رمضان کی بابرکت لمحات میں آپ کو سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، زوجہ رسول اور حبیبہ رسول، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آیات تطہیر نازل ہوئی، جن کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ اتنی مقدس ہستی، ہمارے نبی کے زندگی کے 2 سفر، ایک ہجرت کا اور ایک دنیا سے جانے کا۔ ہجرت کے سفر میں سر نبی کا صدیق اکبر کی گود میں ہے، اور دنیا سے اللہ کے پاس جانے کے سفر میں نبی کا سر مبارک صدیقہ بنت صدیق کی گود میں۔ اتنا پیار حضور کرتے تھے، حضور کہتے تھے عائشہ جہاں آپ نے منہ لگا کر، لعاب لگا کر، لب لگا کر پانی پیا ہے، انگلی رکھو میں وہیں لب لگاؤں گا۔ اتنے پیار کرنے، آش کہتے تھے پیار سے، حمیرہ بھی کہتے تھے، نام کئی رکھے ہوئے تھے۔ اور ایک دن کا حضور علیہ السلام نے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جنت میں تو میری زوجہ ہوگی تو مجھے تو بے فکری ہو گئی ہے کہ تو جنت میں ہی میرے ساتھ ہو، اللہ نے بتایا تھا۔ تو ان پہ تہمت لگی، منافقین نے کہا کہ عائشہ کا دامن پاک نہیں ہے۔ الزام لگانے والے آپ 14ویں صدی کی خواتین اور مرد ہیں، میڈیا میں آپ پہ غلط اے آئی کے ذریعے تصویریں چڑھا دیں، ویڈیو بنا دی اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری مقدس ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا، تہمت لگی، اور الزام لگانے والوں نے کہا ان کا دامن پاک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نور کی 18 آیات نازل فرمائیں اور خود گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ کا دامن پاک ہے۔ تو آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، آپ کو بدنام کرے، آپ کو پست کرنے کی کوشش کرے تو اس دن خاص طور پہ، بعد میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایسا ہو، اجازت ہے میری طرف سے، تو آپ نے وہ جملہ کہنا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ حضور نے میٹنگ بلائی تھی، کہا صحابہ بتاؤ سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ سے نکاح کس نے کرایا؟ کہا اللہ نے۔ کہا جو اللہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے نکاح میں غلط عورت آنے دے گا؟ میرا دل کہتا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ عمر رضی اللہ عنہ فرش پہ کہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل، یہ پہلے عمر کی زبان پہ جاری ہوا۔ کیا مقدس لوگ تھے۔ جب آپ پہ الزام لگے، تہمت لگے، آپ کے خلاف اے آئی کے ذریعے کوئی بھی غلط پروپیگنڈا ہو، آپ یہ آیت کریمہ سورہ نور کے 2 رکوع کے اندر ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم 111 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ بہتان لگانے والوں کو نشان عبرت بنائے گا، آپ کو ذلت سے نکالے گا، پست وہ ہوں گے، آپ کو صبر بھی آئے گا، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔